اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 69 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا روان ترجمہ سنیے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، انہوں نے کہا دعا کر لنا واسطے ہمارے ربا کا اپنے رب سے، یبین کہ وہ بیان کرے، کھول کر بیان کرے، لنا واسطے ہمارے، ما لونها اس کا رنگ کیسا ہے، اس گائے کا رنگ کیسا ہے۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ اللہ کہتا ہے، بے شک اس گائے کا رنگ، وہ گائے ہے صفراء ہے، صفراء اس کا رنگ زرد ہے، فاقع شوخ ہے، لونہا اس کا رنگ شوخ ہے، تسر الناظرین اور دیکھنے والوں کے لیے وہ بڑا دلچسپ ہے، دیکھنے والوں کے لیے بڑی لذت والا ہے، یعنی ایسا شوق نہیں ہے کہ جو آنکھوں کو خراب کر دے، یعنی اس میں کوئی بھدا پن ہو، نہیں، اتنی خوبصورت اس کی کلرنگ ہے کہ آدمی کا جی چاہتا ہے کہ اس کو ہمیشہ دیکھتا رہے۔ تو دیکھیے اس آیت میں پھر وہی بات آئی ہے کہ انہوں نے چونکہ ذبح نہیں کرنی تھی گائے اور انہوں نے ہیلے بہانے کیے، اس اعتبار سے انہوں نے اس پر اپنے اوپر پابندیاں لگوا لی۔ اور یہاں کیا پابندیاں، پہلے ہم نے دیکھا کہ ان پر 3 پابندیاں لگی تھی، اور وہ تھی کہ بوڑھی نہ ہو اور بچی نہ ہو اور جوان ہو، 3 تو وہ لگ گئی۔ اسی طرح اب کیا ہوا کہ اس کا رنگ کیسا ہے، رنگ زرد ہو، چوتھی پابندی یہ لگ گئی۔ فاقع ہو، یعنی فاقع لونہا اس کا رنگ شوخ ہو، اور پھر دیکھنے والوں کو بھدا بھی نہ لگے۔ تو یہ 6 پابندیاں اس پہ لگ گئی، یعنی اس قسم کے پابندیاں انہوں نے اپنے سر پہ لگوائی ہیں۔ کہ یہ اور پھر بڑی دلچسپ بات ہے کہ بار بار قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ وہ گائے ہے، وَإِنَّهَا بَقَرَةٌ، جملہ اسمیہ بنا کے کہا بے شک وہ گائے ہے۔ آگے دیکھیے، یہ پابندیوں کے ساتھ ہی جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بات سنی کہ ہمارے لیے دعا کریں، تو ساتھ ہی ایک آیت کی تلاوت بھی کی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ کیا تم نے یوں ہی گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں ابھی پہلے لوگوں کی خبریں نہیں آئی تھی۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے یہ دعا کروا کے شارٹ کٹ راستہ اختیار کرنا یہ بنی اسرائیل کی عادت تھی، اور اس عادت کو تا دم قیامت سمجھیں اس کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہم نیکسٹ آگے دیکھتے ہیں۔